لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ ایک مسافر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، کوئی پہچان والا نہ تھا، اور اس زمانے میں سچویشن یہ تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ لوگ جیسے عام طور پر مسجدوں میں قیام کرتے ہیں ادھر ادھر دوسری جگہوں پر، ویسے ہی کچھ لوگ آتے تھے، کوئی جگہ نہ ہوتی تھی تو مسجد نبوی شریف میں قیام بھی کر لیتے تھے۔ ایک مسافر آئے، مسجد نبوی شریف میں انہوں نے قیام کیا، 3 روز ہو چکے تھے، کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ سوچتے ہیں میں کسی سے کیوں کہوں میرے آقا کے ہوتے ہوئے، کسی سے کیوں کہوں؟ تو پھر ہوا یوں کہ ایک مرتبہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی عالم میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے حضور آپ کے در کا مسافر ہوں، مہمان ہوں، بھوک لگی ہے، کرم کی نظر فرما دیں۔ اسی عالم میں ادھر خواب میں وہ کہہ رہے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روٹی پیش فرمائی، انہوں نے آدھی روٹی کھا لی، پھر آنکھ کھلی تو وہ آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں تھی، آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں۔ اس لیے یقین رکھو، یقین رکھو، عقیدہ پختہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یقیناً 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 خیرات ملے گی، ملے گی اور ملے۔ اب یہاں بہت ساروں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یار میں وہاں پر یہ دعا مانگ کر کے آیا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ آپ جواب دیں، کتنے طریقے ہیں؟ میری اسٹیمینا بلبل باغ مدینہ جتنے ہیں کہ 4-4 5-5 گھنٹے میں چلا سکوں، میں بہت مختصر والا آدمی ہوں، تو میں شارٹ میں، تو سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو دعا کی قبولیت کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ہر ایک کی دعا کو۔ اب جیسا کہ ایک شخص حاضر ہوا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں، کہتا ہے حضور میں زمانے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو حضرت آپ کچھ کرم کی نظر فرما دیں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے ایسی بات فرماتے ہیں کہ میں کسی کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں، میں مداخلت نہیں کرتا ہوں۔ کہا حضرت اس میں کسی کے کام میں مداخلت کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ فرمایا نا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، پکار کی جواب دوں گا۔ تو تمہیں کس چیز کا حکم دیا؟ تو کہا مانگنے کا۔ کہا اب دعا قبول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو بولے اللہ کی ہے۔ تو کہا اللہ قبول کرنے کی بات جب اس نے کیا ہے تو میں تو قرآن پڑھا ہوں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب اللہ کے کام میں انٹرفیئر کیوں کروں کہ مولا تو کیوں قبول نہیں کر رہا ہے، جلدی سے قبول کر لے، یہ میرا کام نہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں۔ اس نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، تو میں اپنے رب سے مانگنے کے لیے اور تمہیں بھی اسی کام کی تلقین کرتا ہوں، تم رب سے مانگتے جاؤ، اس کے جواب کا کیا ثمرہ اور اس کی طرف سے کیا جواب آتا ہے یہ تمہاری ہماری ذمہ داری نہیں، یہ کام رب کا ہے۔ جب رب نے فرمایا ہے تو وہ ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ فرمایا گیا بندہ اللہ عز و جل سے کوئی چیز مانگتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے یہ مانگا کہ اللہ مجھے مکان چاہیے۔ اب اس بندے کی سچویشن یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور بندے کو علم نہیں ہوتا۔ اب مکان بھی ہو اور وہ مصیبت آ جائے تو اس کے لیے تکلیف ہو جائے، تو مصیبت دور کرنا مکان سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ اس بندے کی دعا اس طریقے سے قبول فرماتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ وہ مانگتا کچھ ہے، اس کے حق میں بھلا کوئی اور چیز ہو، بھلائی کسی اور چیز میں ہوتی ہے، تو اللہ اس طرح دعا قبول کرتا ہے کہ اس کی مشکل دور فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نہ دنیا میں کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ آخرت میں وہ تکلیف میں گرفتار ہو جائے تو اس دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ اس طرح قبول فرماتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ دینے کی بجائے اللہ اسے آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے یہ 3 طریقے ہیں۔ یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ عز و جل ضرور ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت چبھتی ہوئی بات عرض کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری گفتگو ہے، اور اس کو بہت ٹھنڈے کلیجے سے آپ سنیں اور اسے ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ حج کو جانے والے خاص طور پر اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے کے دور میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایسا ہوتا تھا کہ جوتے سنبھالنے والے، چپل سنبھالنے والے وہاں پر خدام ہوا کرتے تھے۔ لوگ جاتے تھے، اپنے جوتے چپل رکھ دیتے تھے، ان جوتے چپلوں کا وہ خیال کرتے تھے۔ ایک شخص مسجد نبوی شریف سے پہنچا، جوتے چپل اس نے باہر رکھے، اندر گیا، حاضری دے کر کے آیا، اور پھر حاضری دینے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینے کے گرد و غبار کو سرما بنانا چاہیے، مدینے کی مٹی کو سرما بنانا چاہیے۔ تو اس نے اس وقت مدینے کی جو گرم مٹی تھی اس کو سرمے کے طور پر سلائی کے اندر ڈال کر کے اس نے جو ہے اس سے اپنی آنکھوں میں لگا لیا، تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب اسے پھر سے حاضر ہونا ہے سرکار کی بارگاہ میں، تو اب وہ گرتا پڑتا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچا، گر گیا۔ جیسے دروازے پر پہنچ کر کے گرا تو جو مسجد کے دروازے پر خادم تھے انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ رات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تیری آنکھوں کی روشنی نہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ اندر ایک رات کے لیے چھوڑ دو، مسجد نبوی شریف کے دروازے کو بند کرنے سے پہلے مجھے اندر چھوڑ دو، میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری تمنا پوری کی جائے گی۔ رات ہوئی، اس بندے کو وہ اندر لے گئے، بٹھا دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں تو فکر نہ کر، تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نصیب ہو جائے گی، جب آج سب چلے جائیں گے تو آخر میں تجھے لے کر میں مسجد نبوی شریف کے اندر رات بھر بیٹھوں گا۔ تو اسی طریقے سے ہوا، 3 راتیں وہاں پر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس نے گزاری، اور اس کے بعد چوتھے دن مسجد کے دروازے پر جو خادم تھے انہوں نے اس شخص سے کہا تیری آنکھوں کی روشنی بھی آ گئی ہے اور تیری حاضری بھی یہاں کی ہو گئی، تجھے بہت کچھ سرکار کی بارگاہ سے مل چکا، اب تو تشریف لے جا، اب جا سکتا ہے۔ کہا حضور اب کیوں بھیج رہے ہو، اب تو جینا بھی یہاں اچھا لگتا ہے اور مرنا بھی یہاں پسند ہے، مجھے یہیں رہنے دیں۔ کہا نہیں، اب تو چلا جا۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اب میرا دل کہیں اور کہاں لگے گا، مجھے یہیں رہنے دو۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں نہیں سے سنو، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر تم زیادہ دنوں تک مدینے میں رہے تو تمہیں بیوی بچوں کا خیال پریشان کرے گا، تو مدینے میں رہ کر کے تمہارا دل کہیں اور لگا ہو، یہ مدینے کی بے ادبی ہے، اس لیے تم جلدی سے چلے جاؤ تاکہ کہیں بھی رہو تمہارا دل مدینے میں لگا رہے، تمہارا دل مدینے میں لگا رہے۔ تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مدینے میں رہیں تو مدینے والے سے دل لگا کر کے رکھیں، انشاءاللہ العظیم ان سے دل لگائیں گے تو ان کے صدقے میں ساری بگڑی بنتی چلی جائے گی، سارا کام بنتا چلا جائے گا۔ جب تک رہیں مدینے میں ادب و احترام کے ساتھ رہیں، جنت البقیع شریف کی زیارت کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ میں 2 عمل کی خاص آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے، نماز و طواف کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں کم از کم 1 قرآن شریف ختم کریں، اور مدینہ منورہ میں کم از کم 1 قرآن شریف ختم کریں، اور کم از کم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ملا کر کے 21
51,000 मरतबा दुरूद शरीफ या 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, फिर इंशाअल्लाह आप लौटेंगे तो अल्लाह ने तो माफ कर दिया ही, हुजूर के सदके में शफाअत का मुजदा मिल ही गया। इंशाअल्लाह बाकी की जिंदगी भी आका की याद में और रब की याद में इंशाअल्लाह गुजरने लग जाएगी। ये मुख्तसरन आपको बातें बताई गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हम सबको अदब के साथ हरमैन तय्यबैन की हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को खास तौर पर याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज में फिस्क, रफत और जदाल, ये 3 चीजों से बचना बेपनाह जरूरी है। जो इन 3 चीजों से बचा उसे हज मबरूर की सआदत नसीब होगी। और हज मबरूर का सिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इसका सिला जन्नत है, इसका सिला जन्नत है। अब आज से जितने भी हज के लिए जा रहे हैं मेरे भाई और जितनी भी बहनें जा रही हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है, अब किसी ऑर्डिनरी के आप मेहमान नहीं बन रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान बन रहे हो, तो ऐसे बन करके यहां से जाओ कि रब भी राजी हो जाए और उसके मुस्तफा भी राजी हो जाएं। आज से सीरियल, पिक्चर, गाने, बाजे, तमाशे, बेपर्दगी सब बंद कर दो और आज से इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना शुरू कर दो। यहीं से संवर कर जाओगे तो मुस्तफा की बारगाह से और रब की बारगाह से बेपनाह इनाम और इकराम की बारिशें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अच्छों के हज के सदक़े में सबके हज को कबूल फरमाए और परवरदिगार हम सबको अदब के साथ मदीने की हाजिरी की सआदत नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।